بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد. پیام پیش کرتا ہے مختلف موضوعات پر مشتمل اہم، دلچسپ اور مفید پروگرامز. تلاوت قرآن، قرآنی قصے، ائمہ کرام سے منسوب دعائیں. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. زیارات مقامات مقدسہ، مختلف علماء کرام اور مشہور ذاکرین کے عشرہ مجالس و دروس، پردرد آوازوں پر مشتمل مشہور نوحہ خانوں کے اردو، عربی و فارسی نوحے، منقبت اور ترانوں کے البم، مختلف شخصیات، گزرے ہوئے واقعات، آنے والے حالات اور اہم موضوعات پر مشتمل ڈاکومنٹری فلمیں، ائمہ معصومین اور ان کے اصحاب کی سوانح حیات پر مشتمل تاریخی اسلامی فلمیں اور سیریلز، دلچسپ اسلامی اور معاشرتی موضوعات پر ایرانی فلمیں. اس کے علاوہ بہت کچھ. مزید تفصیلات اور سیریز، وی سیریز اور ڈی وی ڈی حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں. پیام اسلامی ثقافتی مرکز، R641 بلاک 20، مسجد خیر العمل روڈ، فیڈرل بی ایریا، کراچی. فون 021-634-8492. ویب سائٹ www.payam.com.pk. ای میل sales@payam.com.pk. ادارے کو مضبوط اور فعال رکھنے کے لیے پیام کی صرف اور صرف اوریجنل سیریز طلب کریں. فرش مجلس پر فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں. فرش مجلس پر فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں. مومنوں جلد آؤ مجلس میں، مومنوں جلد آؤ مجلس میں، فاطمہ انتظار کرتی ہیں. فرش مجلس پر
فاطمہ زہرا یا جناب سیدہ یا جناب سیدہ سیدہ یا جناب سیدہ یا جناب سیدہ سیدہ یا جناب سیدہ 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 یا جناب سیدہ 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 یا جناب سیدہ سیدہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صلوات برادران عزیز، کل کی مجلس میں گزارش کر رہا تھا کہ ایام اللہ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ان ایام میں ہم سید الشہداء شہید اعظم صدق رسول حضرت امام حسین ابن علی اور ان کے معجزہ کربلا کے حوالے سے ذکر اللہ کا سلسلہ جاری ہے اور اس ذکر اللہ میں عجب شان ہے کہ ہم قرآن کی باتوں کو کربلا کے لہجے میں سنتے ہیں اور کربلا کی آواز کو قرآن کی لفظوں میں اور دونوں کی آواز ایک ہی ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین کی بنیاد ارشاد پر ہے اور دین کا تقاضا ہے حسن اختیار. کیوں؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ نیکی کا راستہ اور بدی کا راستہ دونوں واضح ہو چکے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کربلا سے پہلے تک کچھ بھی
یہ حقیقت متشابہ تھی تو کربلا کے بعد محکم ہو چکی کربلا کے بعد محکم ہو چکی. کربلا سے پہلے تو ممکن تھا کہ کوئی یہ کہے کہ حقیقت واضح نہیں ہے، مگر کربلا کے بعد کسی میں یہ کہنے کی جرأت نہیں ہے کہ حقیقت واضح نہیں ہے، حقیقت آشکارا نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، حقیقت آشکار ہو گئی، واضح ہو گئی، دونوں راستے واضح ہیں. اور اس دن میں کل بھی ایک جملہ کہہ گیا تھا، آج پھر اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ کس قدر حقیقت توحید ہو یا حقیقت نبوت ہو یا حقیقت ختم نبوت ہو یا حقیقت آخرت ہو، مکمل طور پر حقیقت دین، مکمل طور پر حقیقت حق، مکمل طور پر حقیقت انسانیت، مکمل طور پر حقیقت حسن و خیر، مکمل طور پر حقیقت جبر و قدر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سب حقیقتیں کربلا میں اس قدر مکمل طور پر سبحان اللہ، آشکارا اور تاباں اور واضح ہو گئیں بے شک کہ اس کی مثال میں بھی ہم حوالے میں اسی علم کو پیش کرتے ہیں. نہیں، ابھی ذہن وہاں تک نہیں پہنچا جہاں تک میں لے جانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے اس علم کو، ظاہر ہے کہ موضوع کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں ہیں کہ جو میرے پیش نظر رہتی ہیں. ہم نے اس علم کو کیوں اختیار کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب حسن اختیار کی بحث ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نظریے سے لے کے عمل سے لے کر طرز عمل تک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے اس علم کو کیوں اختیار کیا؟ ہم نے اس علم کی اس شکل کو کیوں اختیار کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر اس علم کا انتساب ہم نے، اگرچہ کل عرض کر چکا ہوں کہ یہ علم علم توحید ہے، یہ علم علم نبوت ہے، یہ علم علم رسالت ہے، یہ علم علم مرتضی ہے، یہ علم وہ ہے کہ جو بدر میں بلند ہوا، احد میں بلند ہوا، خیبر میں بلند ہوا، خندق میں بلند ہوا. یہ علم وہ ہے جو کبھی نہیں جھکا. لیکن اب یہ علم نہ کسی رسول سے منسوب ہے اور نہ کسی امام سے منسوب ہے، یہ علم عباس سے منسوب ہو کر ہے. ایسا کیوں ہے؟ اب میں قرآن کا بھی حوالہ دوں گا، بس سرسری طور پہ حوالہ دے کے آگے بڑھ جاؤں گا، اور تاریخ کا بھی حوالہ دوں گا، حدیث کا بھی حوالہ دوں گا کہ آپ اٹھا کر قرآن پڑھیں، غور سے حدیثوں کو دیکھیں، تاریخ کو پڑھیں. پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے میں یا سریے میں بھیجتے تھے، علم بھی ساتھ کرتے تھے. موقع اور محل سے علم کا رنگ تبدیل ہوتا رہتا تھا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس علم کے نیچے جہاں مخلص، موحد، وفادار، جانباز، شجاع غلامان مصطفیٰ ہوتے تھے، وہیں کچھ نہ کچھ منافقین بھی ہوتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تاریخ ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ،
کچھ نہ کچھ واہ 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 اس لشکر میں منافقین ہوتے تھے، اس سے کسی کو انکار تو نہیں ہے۔ بے شک جہاں خالص اصحاب پیغمبر ہوتے تھے، خالص خدا کے سجدہ گزار، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پر جان دے دینے والے، وہیں کچھ منافقین بھی ہوتے تھے یا نہیں؟ بے شک کوئی جنگ ہمیں ایسی نہیں نظر آتی جس میں یہ ملے ہوئے نہ ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن واحد جنگ کربلا وہ ہے جب یہ علم عباس کے ہاتھ میں آیا، اس کے سائے کے نیچے نفاق نہیں ٹھہر سکا۔ اس لیے اس کا نام کسی رسول کے نام پر نہیں، کسی نبی کے نام پر نہیں، کسی صاحب شریعت کے نام پر نہیں، بلکہ نواسے رسول کے ایک وفادار عباس کے نام پر، یہ علم عباس۔ جس طرح اس کے زیر سایہ خالص فوج آئی تھی، اسی طرح اس کے زیر سایہ میں کہہ رہا ہوں قد تبین الرشد من الغی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب جو اس پرچم کے تلے ہے وہ رشد پر ہے، جو اس کے سائے سے دور ہے وہی غی کے راستے پر۔ اور جسے رشد و خیر کی راہ درکار ہو وہ حر کی طرح اس پرچم کے سائے کے تلے آ جائے۔ اب کہیں توحید ملے گی تو یہاں، اب نبوت ملے گی تو یہاں، اب ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ رہے گا تو یہاں، اب آخرت کسی کی محفوظ رہے گی۔ یہ ہے قد تبین الرشد من الغی، اور یہاں آنے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، ارشاد ہے، ارشاد ہے۔ ہم تو راستہ بتاتے ہیں، جبر کہاں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کی قسم پوری تاریخ نبوت اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی کسی کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھوانے کے لیے جبر سے کام نہیں لیا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی نہیں کام لیا گیا، ارشاد سے کام لیا گیا۔ دیکھیے، اور جب یہ کہہ دیا جائے، قرآن جب یہ کہہ رہا ہو کہ لا اکراہ فی الدین، توجہ ہے، دین میں اکراہ، ایک عجیب و غریب منزل کی طرف ذہن منتفت ہو گیا۔ دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، ذرا سا بھی کسی کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کسی کام کے لیے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ذرا سا بھی اکراہ نہیں ہے۔ تو اگر بیعت طلب کی جائے جبر کے ساتھ، تو یہ بجبر طلب بیعت خود بتا دیتی ہے کہ یہ دین سے خارج ہے۔ کسی کو کسی پہ فضل نہیں ہے، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی مشرق والے کو مغرب والے پہ فضیلت نہیں ہے۔ اس پہ تو سبحان اللہ کہا، دوسرے پہ بھی کہیے گا کہ کسی مغرب والے کو مشرق والے پہ فضیلت نہیں ہے۔ جب کسی مشرق والے کو مغرب والے پر فضیلت نہیں ہے تو کسی مغرب والے کو مشرق والے پر فضیلت نہیں آئے، کسی پیسے والے کو غریب پر فضیلت نہیں آئے،
کسی کیپٹلسٹ کو کسی غریب پر فضیلت نہیں ہے نا؟ اب آپ کی ذہانتوں سے اتنی توقع تو ہے کہ بیج میں نے بو دیا، درخت آپ اگائیں۔ کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں حاصل ہے، اور فضیلت حاصل کرنے کی از خود کوشش کی تو طاغوت، طلب بیعت بجبر طاغوت، لا اکراہ فی الدین۔ اب جب بجبر طلب بیعت دین سے خارج کر دیتی ہے تو بجبر طلب بیعت کے مقابلے میں انکار بیعت ہی عین دین ہے۔ اس لیے کہ بجبر طلب بیعت ہے غی کا راستہ، گمراہی کا راستہ، جبر کا راستہ، قہر و غلبے کا راستہ۔ اچھا اب یہ قرآن تو اصول بتاتا ہے، اصول، تقاضا آپ سے یہ ہے، آپ کے حسن اختیار سے یہ ہے، آپ سے یہ تقاضا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر سطح پر، زندگی کے ہر مرتبے میں، زندگی کے ہر درجے میں اس اصول کو نافذ کریں، اس کا اطلاق کریں، تاریخ کے ہر دور میں اس کا اطلاق کریں، ہر دور میں اطلاق کریں۔ جہاں کہیں بھی ذرا سا بیعت میں جبر نظر آئے، کہیے لا اکراہ فی الدین، کہیں بھی کبھی بھی کسی دور میں، اس کے بعد مسئلے مشکل ہو جاتے ہیں، تو یہ مشکلات میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ کہیں بھی کسی مرحلے میں کوئی بھی ہو، کسی زمانے میں، حضرت آدم سے لے کر حابیل و قابیل سے لے کر ابراہیم و نمرود سے لے کر موسیٰ و فرعون سے لے کر اور حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بجبر بیعت دین سے خارج کر دیتی ہے، اور جو خود دین کی اساس رکھنے آیا ہو۔ اسی لیے میں پوری ذمہ داری سے اور پورے چیلنج کے ساتھ للکارتا ہوں، تحدی ہے میری، کہ کسی صحیح روایت اور صحیح تاریخ میں بتائیں نبی رحمت نے کسی سے بھی بجبر بیعت لی۔ بجبر وہ بیعت لیتا ہے جو کسی کرسی اقتدار پر ہو، بجبر وہ بیعت لیتا ہے کہ جو تخت حکومت پر ہو۔ مکے کے مشرکین میں سے جن لوگوں نے حضور پر ابتداءً حضور کے ہاتھوں پہ بیعت کی، وہ بجبر بیعت تھی یا بارشاد، باکراہ تھی یا بارشاد؟ اکراہ کا تو موقع ہی نہ تھا۔ کسی کو نبی رحمت ذرا سا بھی مجبور کر سکتے تھے، ذرا سا بھی، میں کہہ رہا ہوں ذرا سا بھی کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے تھیوری بدل کر، کسی سے لہجہ سخت کر کے، کسی سے لہجہ بھی سخت کر کے، میں اتنے دنوں سے سمجھا رہا ہوں خدا ایک ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، کبھی یہ جملہ بھی نہ کہا، اتنا بھی کہہ دیتے تو مشرکین کو بہانہ مل جاتا۔ آگے کہتے حضرت ابو طالب کے سامنے کہ دیکھو اب یہ ہم سے بدخلقی سے پیش آتا ہے، بدخلقی سے پیش آتا ہے، کہیں یہ الزام ملا؟ ہم سے اچھے لہجے سے نہیں بات کرتے، یہ کہیں یہ بات ملی؟
ارشاد کا کمال دیکھنا ہو تو گفتار مصطفیٰ میں دیکھو. اسی لیے تو بھی آزاد مردوں کی بات الگ ہے. غلام جو اپنا نفس بیچ چکا، اپنی ذات بیچ چکا، بندہ بے دام ہے کسی آقا کا، کسی آقائے مجازی کا، وہی اسے روٹی دیتا ہے، وہی اسے کپڑے دیتا ہے، وہی اسے تنخواہ دیتا ہے، وہی اسے خرچ دیتا ہے اور یہ اس کے لیے کام کرتا ہے. وہ غلام اپنے آقا کی آواز کے علاوہ کسی کی آواز سن ہی نہیں سکتے، سن ہی نہیں سکتے. اور اگر ان غلاموں نے بھی ہمارے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی تو بتاؤ بجبر و اکراہ کی یا بارشاد؟ سامنے کی حقیقت، بارشاد باکراہ نہیں، کوئی جبر نہیں. یا جس وقت بڑے بڑے صاحبان سرمایہ و اقتدار حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا چاہیے تمہارے بھتیجے کو؟ جو چاہیے حاضر ہے، جو چاہیے حاضر ہے. اقتدار چاہتے ہیں تو ہم انہیں اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں. اچھا ہمارے جیسے ہوتے، ہمارے پیغمبر ہمارے جیسے ہوتے تو فوراً قبول کر لیتے. اور اس میں جواز بھی تھا. یہ جواز تھا کہ جب اقتدار ہی مل جائے گا تو سب کو ہم توحید کا کلمہ پڑھا دیں گے. جب ہم بادشاہ ہو جائیں گے تو الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو بادشاہ کے دین پر ہو جاتے ہیں. جو میرا دین ہوگا وہ ان کا دین ہوگا. ابھی بادشاہت قبول کیے لیتے ہیں اور بادشاہت کے بعد پہلا فرمان یہ ہوگا کہ بحیثیت بادشاہ کے میں حکم دیتا ہوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو. غور فرمایا آپ نے؟ اس وقت بھی پیغمبر نے بادشاہت ٹھکرا دی، اقتدار ٹھکرا دیا، حکومت ٹھکرا دی، یہ بتانے کے لیے اگر بادشاہت قبول کرنے کے بعد کلمہ پڑھواؤں گا تو لا اکراہ فی الدین کا معیار قائم نہ رہے گا. صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد. اب آپ یہ سمجھیں مزاج دین، اور یہ سمجھیں تقاضائے مشیت، اور یہ سمجھیں مزاج نبوت، اور یہ سمجھیں منہاج نبوت. کہ منہاج نبوت کیا ہے؟ منہاج نبوت یہ نہیں ہے کہ حکومت قائم کر کے دین کا کلمہ پڑھواؤ. دین قبول جو کر لیں انہیں حکومت عطا کرو. دین حکومت کا سہارا نہیں لیتا، جو دیندار ہو جائے خدا انہیں حکومت دیتا ہے. بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں. سورہ مبارکہ بقرہ کے اس مقام سے لے کر جہاں لا اکراہ فی الدین کہا گیا، سورہ مبارکہ قصص تک جہاں کہا گیا کہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ کمزوروں کو حکومت دیں گے. ایک ہے پیغام قرآن، ایک ہے. قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، ایک ہے. تو حضور نے بإکراہ بجبر کوئی بیعت نہیں لی، نہ مکے والوں سے اور نہ مدینے والوں سے. آپ ذرا اس موقع پر بھی ذرا تأمل کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، ٹھنڈے دل سے سوچیں. مدینے والوں کو سب خبریں مل رہی تھی نا. ایک شخص ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ذات نے مکے میں نبوت کا اعلان کیا ہے.
تو کیا ہوا؟ جوق در جوق لوگ دین میں آ گئے؟ نہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، لوگ راستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، سر پر خس و خاشاک ڈالتے ہیں، اور سہارا ایک اس کا چچا ہے جو سہارا، بس پورا شہر برگشتہ ہے، ایک ذات ہے سہارا، وہ بھی بوڑھا ہے۔ پھر یہ خبر پہنچی وہ بوڑھا بھی انتقال کر گیا، اب وہ بالکل یکا و تنہا ہے، اس کی طاقت اور کم ہو گئی۔ یہ سب حقیقتیں آشکار، ایک طرف طاقت کم ہو رہی ہو، کمزور ہو رہا ہو بظاہر، اور پھر دور سے آ کر کوئی بیعت کرے، یہ بیعت بإکراہ نہیں بإرشاد ہے۔ مدینے سے آ کے بیعت کر رہے ہیں، مدینے سے آ کے کہہ رہے ہیں آپ کو مکے میں پناہ نہیں ہے تو وہاں آ جائیں۔ بیعت کرنے والے بیعت کرتے ہیں پناہ لینے کے لیے۔ یہاں بیعت کی جا رہی ہے، ہم آپ کو، ارے بھائی ذرا منطق تو دیکھیں، کوئی کسی کے زیر سایہ آتا ہے راحت کے لیے، پناہ لینے کے لیے، غور فرما رہے ہیں، اور جب کوئی کسی کو پناہ دیتا ہے تو پناہ دینے والا سردار کہلاتا ہے، پناہ لینے والا محکوم کہلاتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں، یہ عجب نظام ہے کہ جس کو سردار دو جہاں کا مان رہے ہیں اسے پناہ دے رہے ہیں۔ ان سب حقیقتوں پہ غور کریں آپ، یعنی آپ کو ایک مماثلت نظر آئے گی، ادھر پیغمبر یکا و تنہا ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگ جو حق جو ہیں، حق شناس ہیں، حق پرست ہیں، وہ آ کر بیعت کر رہے ہیں۔ ابھی باب مصائب میں گفتگو نہیں ہے، مگر مماثلت ابھی سے ظاہر کر دوں، یہی مماثلت کربلا میں نظر آ رہی ہے۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں حسین یکا و تنہا ہوتے جا رہے ہیں۔ حسین کی شہادت یقینی ہے، اور وہ فوج چھوڑ کر یہاں چلے آ رہے ہیں۔ اب مزاج دیکھ، منہاج نبوت کدھر سے گزر رہی ہے؟ منہاج نبوت کربلا سے گزر رہی ہے، کربلا سے۔ بات فرمایا، یہ ہے حسین کی بیعت حر نے جو کی ہے وہ بإرشاد ہے، بإکراہ نہیں۔ دین کی بنیاد ارشاد ہے، اکراہ نہیں، یہ یاد رہے۔ اور آج 21ویں صدی میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، آج بھی ختم نبوت کے عقیدے کا تقاضا کیا ہے؟ ختم نبوت کے عقیدے کا تقاضا یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ آج بھی دست پیغمبر دراز ہے، آؤ کون میرے ہاتھوں پہ بیعت کرے گا؟ اور ہم ہر سال محرم میں اس پرچم کے نیچے آ کر انکار بیعت باطل کر کے دست محمد پر تجدید بیعت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ غور فرمائیں گے۔ بھئی ایک زمانہ تھا جب واقعاً سروں پہ تلواریں لٹک رہی تھیں، ایک زمانہ تھا کہ کوئی آل محمد کے قریب نہ جائے، بڑے بڑے اکابر ملت محدثین، اگر امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب
علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی روایت نقل کرتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ میں یہ روایت علی سے نقل کر رہا ہوں، نام نہیں لیتے تھے، کہتے تھے مجھ سے ابو زینب نے نقل کیا۔ حدیث اور رجال کی کتابیں دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ سے ابو زینب نے نقل کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایک انداز تھا۔ یا اور کوئی، مجھ سے ایک مرد صالح نے نقل کیا، مجھ سے ایک مومن نے نقل کیا، اس طرح سے کر کے وہ نقل کرتے تھے۔ یا آپ دیکھیں حدیث کی کتابوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے یا حضرت کی وفات سے 1 برس قبل، 2 برس قبل، 3 برس قبل اسلام قبول کیا، اور حدیث کی کتابوں میں ان سے ہزاروں حدیثیں نقل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس ایک سوال ہے میرا کہ ایک شخص حضور کی زندگی میں داخل ہوتا ہے کب؟ دائرہ دین میں 2 سال قبل، 2.5 سال قبل، 3 سال قبل، اس سے ہزاروں حدیثیں، 6,000 7,000 8,000 کے قریب حدیثیں۔ اب بتائیے کہ ایک ذات ایسی ہے تاریخ میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹی ہے، 30 سال، قرابت بھی ہے، صحابیت بھی ہے، قرابت بھی ہے، صحابیت بھی ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو کہتے ہیں سب سے پہلے آغوش پیغمبر میں آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلی آواز جو اس بچے نے سنی وہ اپنی ماں کی آواز کے بعد پیغمبر کی آواز سنی۔ بے شک کس قدر مانوس ہوگا وہ اس لہجے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس قدر مانوس ہوگا وہ اس لہجے سے۔ پیغمبر اس بچے کو نہلاتے تھے، دھلاتے تھے، کپڑے پہناتے تھے، زبان چساتے تھے، اپنے کاندھے پہ بٹھا کے اور مکے کے گلی کوچوں میں پھراتے تھے، غار حرا میں ساتھ لے جاتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بچے نے حضور کی کتنی باتیں سنی ہوں گی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سادہ سا سوال ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی باتیں حضور کی سنی ہوں گی، کتنی باتیں حضور کی دیکھی ہوں گی آنکھوں سے؟ سبحان اللہ حدیث کی کتابوں میں وہ ساری باتیں اس کے حوالے سے کیوں نہیں ملتی؟ جبکہ نعوذ باللہ ایسا بھی نہیں کہ وہ گونگا رہا ہو، اس سے بڑا تو کوئی خطیب بھی نہ تھا۔ بھئی ہوتے ہیں کچھ لوگ، فرض کیجئے کہ میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، مگر قوت گویائی نہیں رکھتا، قوت تحریر نہیں رکھتا، تو وہ نہ میرے بارے میں کچھ لکھ سکتا ہے، نہ میرے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ جس کے قلم میں بھی طاقت ہو، جس کی زبان میں بھی طاقت ہو، وہ لکھ بھی سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ لکھتا بھی رہا، بولتا بھی رہا، اس سے حدیثیں کیوں نہیں لی گئیں؟ بس اتنا سا سوال ہے۔ معلوم ہوا کہ اس سے اگر حدیثیں نہیں لی گئیں، یعنی فطری سا سوال ہے، خدا کی قسم، اس سے اگر حدیثیں نہیں لی گئیں تو ایک ہی سبب ہو سکتا ہے کہ شرف قربت کا حسد ہو۔ حسد بہت بڑا دشمن ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ حسد ایمان کو کھا جاتا ہے، حسد ایمان کو کھا جاتا ہے، یہ بھی حضور کی حدیث۔ علی کل ایمان ہے، یہ بھی رسول کی حدیث۔
اب اگر کوئی علی کی آواز نہیں سنتا تو کم از کم حسد میں مبتلا ضرور ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو بس دو ہی مسئلے ہو سکتے ہیں یہاں پر, یا حسد ہو یا جبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ وہ تھے جنہیں حسد تھا مرتضیٰ سے کہ یہ اتنے قریب کیوں رہے. دیکھیے حسد اور رشک بہت قریب قریب کی چیزیں ہیں. اب دیکھیے گا تاریخ میں کس نے کیا کیا کہا ہے. کچھ لوگوں نے تو کہہ بھی دیا کہ بھئی اور سب باتیں ٹھیک ہیں مگر 3 باتوں کی کسک میرے دل میں ہے, ہمیشہ رہی. جب کسک بڑھ جائے تو حسد ہوتا ہے. تو یا تو حسد رہا اور یا اکراہ ہو جب, کہ کچھ تھے جو چاہتے تھے کہ ان کی باتیں نقل کریں مگر سر پہ تلوار لٹک گئی. خبردار ابو تراب کا نام نہ لینا, خبردار زہرا کا نام نہ لینا, خبردار آل محمد کے در کی طرف نہ جانا. اب میں تاریخ کی ایک بہت بڑی سچائی کو دہرا دوں, زبان تک بات آ گئی ہے تو نہ کہنا بھی ظلم ہے. طبیعت پہ جبر ہے اور جبر دین میں روا نہیں ہے. میں ایک حوالہ دے رہا ہوں, حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر محدث ہیں, ان کی کتاب سنن نسائی صحاح ستہ میں ہے, اور ان کی ایک کتاب ہے خصائص امیر المؤمنین علی, الگ ایک تصنیف ہے. اس بزرگوار محدث نے حضرت علی کے خصائص الگ لکھے. ذرا علماء اہل حدیث سے پوچھئے کہ کیوں لکھے. اتنے بڑے محدث نے کیوں لکھی الگ ایک کتاب فضائل علی پر؟ تو سب آج بھی سب بیک زبان کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اقتدار وقت, حکومت وقت, نعوذ باللہ شان علی مرتضیٰ میں سب و شتم کو روا رکھتی تھی. حکومت کا حکم تھا کہ نعوذ باللہ علی پر سب و شتم کیا جائے. مقام فضائل ہے, لیکن یہ ایک جملہ ہی قیامت کے مصائب ہیں. اس میں ذرا صبر و ضبط سے کام لیجئے گا. نقل کفر نہ باشد. میں یہ نقل کر رہا ہوں تاکہ حالات کو سمجھا جا سکے. جملہ ہے تاریخ میں, کہا جاتا تھا نعوذ باللہ, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں کہ لا صلاۃ الا بطہور, بغیر طہارت کے نماز نہیں ہو سکتی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. اسی طرح نعوذ باللہ خاکم بدہن کہا جاتا تھا لا صلاۃ الا باللعن ابی تراب. یہ حکومت شام کی آواز تھی. یہ زخم کبھی بھر سکتا ہے؟ جس وقت یہ فضا تھی اس وقت محدثین کھڑے ہو گئے اور جتنی فضیلتیں تھیں حضرت علی کی وہ بیان کرنا شروع کی. علی کی فضیلت میں رسول نے یہ کہا, علی کی فضیلت میں رسول نے یہ کہا, علی کی فضیلت میں رسول نے یہ کہا. ان میں سے ایک امام نسائی بھی تھے. دمشق گئے, حکومت شام کے پائے تخت پر, وہاں جا کر انہوں نے فضائل بنی ہاشم اور فضائل علی ابن ابی طالب بیان کیے. حکومت کے پیادے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا رسول کی حدیثیں بیان کر رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا بنو ہاشم ہی کی فضیلت میں, کچھ بنو امیہ کی فضیلت میں بھی بیان کیجئے. کہا بنو امیہ کی فضیلت میں کوئی حدیث ہم تک پہنچی ہی نہیں تو بیان. کہا تو پھر یہ بھی بیان نہ کیجئے. کہا تم ہمیں رسول کی حدیث بیان کرنے سے روکتے ہو. گرفتار کیا گیا,
اتنی اذیت دی گئی، اتنے کوڑے لگائے گئے کہ اس کا صدمہ برداشت نہ کر سکے، شہید ہو گئے۔ یہ واقعات مستند کتابوں میں موجود ہیں، مستند کتابوں میں موجود ہیں۔ تو میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ ایک دور تھا جبر و اکراہ کا، جب در آل محمد پر آنے والوں کو سزائیں دی جاتی تھیں۔ آج 21ویں صدی ہے، آج آزادی کا زمانہ ہے، آج کسی کے سر پر کوئی تلوار نہیں لٹک رہی ہے، آج بھی قرآن محفوظ ہے آپ کے ہاتھوں میں، حدیث کی کتابیں ہیں، دین کی تاریخ ہے، جو حق نظر آئے اسے اختیار کر لو، جو باطل نظر آئے اس کا انکار کر دو۔ یہی قرآن کی آواز ہے، یہی کربلا کی آواز، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ نیکی کا راستہ اور بدی کا راستہ صاف صاف کھلا ہوا ہے سامنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آزادی ہے فکر کی، پوری آزادی ہے۔ خدا سمجھ میں نہیں آتا، خدا کو سمجھو، رسول سمجھ میں نہیں آتا، رسول کو سمجھو، امام سمجھ میں نہیں آتا، امام کو سمجھو، آخرت کا عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا، آخرت کے عقیدے کو سمجھو، اور خوش دلی کے ساتھ، خوش خاطری کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، جبر کے ساتھ نہیں، اکراہ کے ساتھ نہیں، نظریہ قبول کرو، توحید کا نظریہ بھی قبول کرو تو ہرگز جبر کے ساتھ نہیں۔ جبر کے تحت کسی نبی نے لا الہ نہیں کہلایا۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، اور یہ جواب ہے اس پوری طاقت کے خلاف کے جو کہہ رہی ہے مسلسل کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا۔ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا۔ پھر وہ جملہ دوہراؤں، ہمارے ہاتھ میں شمشیر نہیں، سپر رہی ہمیشہ، ہمیشہ سپر رہی۔ کبھی شمشیر کلمہ پڑھوانے کے لیے نہیں اٹھائی، کبھی نہیں، ایک شخص کو بھی نہیں پیغمبر نے بزور شمشیر کلمہ پڑھوایا۔ اب میں اس موقع پر پھر ایک روایت یاد آ گئی تو وہ سنا کر آگے بڑھوں کہ پیغمبر کا کردار تو آپ کے سامنے آیا کہ مکے میں حکومت ٹھکرا دی، بادشاہت ٹھکرا دی، اور بغیر اقتدار کے کلمہ پڑھوایا۔ مدینے بغیر اقتدار کے کلمہ پڑھوایا۔ سب نے خدا کا کلمہ پڑھ کر، دیکھو تاریخ کا بہت سامنے کا منظر ہے مگر اس کے اندر گہری معنویت کو درک کر لو۔ پیغمبر نے سب سے کلمہ پڑھوایا خدا کا، سب نے خود بخود سر جھکا دیا مصطفیٰ کے آگے۔ کہیں کوئی ایسا ملتا ہے کہ پیغمبر نے مدینے میں آنے کے بعد بھی کوئی الیکشن کرایا ہو، سلیکشن کرایا ہو، ریفرنڈم کرایا ہو کچھ کہ بھائی بتاؤ مدینے والوں کیا مجھے اقتدار سونپتے ہو؟ سب نے آ کے خود کہا ہم آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں، آپ ہمارے اختلافات کو مٹا دیں، آپ ہمارے درمیان صلح و آشتی قائم کر دیں، آپ ہمیں راستہ بتائیں کیا کریں۔ سب نے یہی کیا، منظر کو منظر سے ملا لیں۔ ایک مدینہ وہ تھا کہ جب پیغمبر مکے سے تشریف لائے تو پورا مدینہ سمٹ کے آیا اور اس نے پیغمبر کو اپنا سربراہ سمجھ لیا اور مان لیا۔ پیغمبر کے بعد برسوں بعد پھر یہ منظر نظر آیا کہ لوگ دروازے پر کھڑے ہیں، کہنے والا کہہ رہا ہے ہمیں تمہاری حکومت نہیں چاہیے، مجمع کہہ رہا ہے ہمیں آپ کے علاوہ اب کوئی حاکم نہیں چاہیے۔ علی جب اقتدار ظاہری میں بھی آئے تو بارشاد آئے، باکراہ نہیں آئے۔ بارشاد، باکراہ نہیں، بارشاد۔ اور یہ علی کون ہے؟
کتنی مماثلتیں ہیں. پیغمبر نے تلوار کے زور سے کلمہ نہیں پڑھوایا, علی نے بھی کبھی تلوار کے زور سے کلمہ نہیں پڑھوایا. حضرت علامہ محدث قمی شیخ عباس صاحب مفاتیح الجنان, صاحب سفینۃ البحار, بے شمار ان کی خدمتیں ہیں دین کے سلسلے میں اور متعدد تصنیفیں و کتابیں ہیں. وہ ایک عجیب و غریب حسین روایت نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک جنگ میں پیغمبر نے مولا کائنات کو بھیجا, حضرت علی تشریف لے گئے اور سامنے ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ اے ابو طالب کے بیٹے, میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کسی کا سوال رد نہیں کرتے, کوئی کچھ مانگے ہمیشہ عطا کرتے ہیں. دیکھو علی کی بھی سخاوت کی کتنی دھوم تھی. ایسی دھوم تھی سخاوت, ایک شجاعت ہی کی دھوم نہیں تھی, علم ہی کی دھوم نہیں تھی, سخاوت کی بھی دھوم تھی. کہا آپ کسی کا سوال رد نہیں کرتے؟ کہا ہاں رد نہیں کرتا. کہ تو میرا بھی سوال ہے. کہا سوال کر لے. کہ تلوار دے دیجئے, میدان جنگ ہے, میدان جنگ میں, اور وہ کہہ رہا ہے تلوار دے دیجئے. کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا؟ کچھ اور مانگ لے, یہ موقع تلوار کا تو نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا بھی تو اس کو کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا تھا. ہاں بھائی جود و سخا کی بات ہوتی ہے, پیسے مانگتا دے دیتے, جاگیر مانگتا دے دیتے. میدان جنگ میں لڑنے آیا ہے, وہ تلوار مانگ رہا ہے. مگر شاید آپ کو اس فقیر کا یہ جملہ یاد ہو, میں نے عرض کیا تھا ان کی ذاتیں بظاہر متناہی تھیں, ان کے اندر صفات لا متناہی تھے. اگر علی کہہ دیتے کہ تلوار تو نہیں دوں گا تو حد سخاوت علی قائم ہو جاتی. ارے ایک حد قائم ہو جاتی. اس نے کہا تلوار دے دیجئے. کہا لے یہ تلوار. خدا کی قسم, خدا کی قسم, دیکھو یہاں نہ شجاعت کی کوئی انتہا ہے, نہ علم کی کوئی انتہا ہے, نہ ایمان کی کوئی انتہا ہے, نہ سخاوت کی کوئی انتہا ہے. کہا لے لے تلوار. تلوار لے کر مسکرایا. کہا اے فرزند ابو طالب, اب یہ بتائیے آپ کو مجھ سے بچانے والا کون ہے؟ کہا جس نے اب تک تجھ کو مجھ سے بچایا. جملہ کہا مولا نے, اس نے مولا کی تلوار بھی قدموں میں رکھی, اپنی تلوار بھی قدموں میں رکھی. کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب بتاؤ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا یا علی کے ایثار کے زور سے پھیلا؟ توحید توحید توحید, یہ حقیقت توحید. ضرب شمشیر سے نہیں سمجھاتے ہیں علی توحید کیا ہے. کس قدر نرم جملہ تھا, جس نے تجھے اب تک مجھ سے بچایا. ایک جملہ وہ کام کر گیا کہ کفر کٹ کے رہ گیا. توحید کا نعرہ بلند ہوا. یہ ہے حقیقت توحید, یہ ہے حقیقت توحید. کس طریقے سے توحید سیکھیں, کس طریقے سے توحید سکھائیں, کس سے توحید سیکھیں, کس کو توحید سکھائیں, کس انداز میں توحید سکھائیں, کس لہجے میں توحید سکھائیں.
جب تک توحید بھی دنیا کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ خدا کی قسم ایک عجیب سوال ہے، ایک عجیب سوال ہے، عجیب سوال آ گیا اس وقت میرے سامنے۔ دنیا میں تسلیس کا غلغلہ اب بھی ہے۔ غلغلہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بلبلے سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ سطح آپ پہ بلبلے ہوتے ہیں جو ذرا سی تند ہوا سے پھوٹ جاتے ہیں، تند بھی نہیں، کبھی کبھی تو صبا و نسیم کے خرام ناز سے بھی بلبلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بلبلوں کی کیا حقیقت ہے؟ تو یہ تسلیس کا غلغلہ اور یہ ثنویت کا غلغلہ اور یہ کثرت کے بلبلے کیوں ہیں؟ توحید، وہ خالص توحید جو اسلام کے پاس ہے، وہ سمجھ میں کیوں نہیں آتی دوسروں کی؟ ہزارہا وجہیں ہوں گی، مگر ایک وجہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جس لہجے میں علی توحید سمجھاتے تھے وہ لہجہ اختیار کر لو، نہج البلاغہ تو پڑھو۔ مدرسوں کے نصاب سے نہج البلاغہ خارج کیوں ہے؟ کیا ہے نہج البلاغہ میں؟ کیا ہے؟ پڑھیں، اٹھا کے پڑھیں، میرا جواب دینے کے لیے ہی صحیح پڑھیں۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، میں للکار رہا ہوں، میری تحدی ہے۔ پڑھو نہج البلاغہ، بتاؤ، وجہ بتاؤ کہ نہج البلاغہ کیوں نہیں پڑھتے؟ 99% مضامین نہج البلاغہ کے صرف اور صرف توحید باری تعالیٰ پر ہے۔ خدا کی وحدت، خدا کے افعال کی حقیقت، خدا کے صفات کی حقیقت، خدا کے لطف و کرم کی حقیقت، خدا کے جمال و جلال کی حقیقت۔ نہج البلاغہ کا لہجہ اپنا لو، دیکھو ثنویت بھی پسپا ہو جائے گی، تسلیس بھی پسپا ہو جائے گی، کثرت کا غلغلہ بھی ختم ہو جائے گا، توحید کا نعرہ بلند ہوگا، لا الہ الا اللہ کی حقیقت دنیا پہ آشکارا ہو جائے گی۔ بإکراہ نہیں، دنیا بلطف قبول کرے گی، بارشاد قبول کرے گی، دنیا اپنے خضوع و خشوع کے ساتھ قبول کرے گی عقیدہ توحید۔ اور جب عقیدہ توحید قبول کر لے گی دنیا، اور تم جب عقیدہ توحید قبول کر لو گے تو دیکھو زندگی میں کیسی بلندی آتی ہے، کیسی بلندی آتی ہے، کیسی روشنی پھیل جاتی ہے، دل کیسا منور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، میں نے وعدہ کیا تھا اور میں کوشش کروں گا کہ وہ وعدہ پورا ہو کہ توحید کی روشنی، اس میں کتنے رنگ ہیں، کتنے رنگ ہیں۔ دل میں جب توحید کا چراغ روشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ من جملہ اور اثرات کے ایک اثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کل گفتگو ہو رہی تھی کہ ہر شخص کے ہاں ایک کلمہ گونج رہا ہے، اس گنبد بے در میں آسمان کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے کلاسیکل پوئٹس جو ہیں وہ گنبد بے در آسمان کو کہتے رہے ہیں۔ ہاں، اور دیکھیے اب گنبد بے در پہ مجھے ایک شعر یاد آیا، غالب کی غزل کا ایک مقطع ہے، اور کیا غضب کا مقطع ہے، کیا غضب کا، نعتیہ مقطع ہے، نعت کا مقطع ہے دیوان غزل میں، کہتے اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا۔ یہ معراج کی طرف اشارہ ہے۔ اب وہ لفظی رعایتیں تو اپنی جگہ لطف دے رہی ہیں، بند اور کھلا، یہ سب رعایتیں لفظی ہیں،
مگر کیا حسین مقطع ہے، پورا دیوان غالب کا ان کے اس ایک مقطع پر نثار ہو جائے. اس کی امت میں ہوں میں. کیا سرشاری ہے، کیا سرشاری ہے، کیا کیف ہے، کیا سرور ہے، کیا عشق کی مستی ہے. اس کی امت میں ہوں میں. میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا. جب اس شہ کے لیے گنبد بے در کھل جائے تو ہمارے دل کا در بھی کھلنا چاہیے، اور انا کا بت ٹوٹنا چاہیے. جب تک انا ولا غیری کا کلمہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک لا الہ الا اللہ کا کلمہ لو نہیں دے گا. پہلی منزل یہ ہے کہ خود ہی کو پامال کرو خدا کی راہ میں. پہلی منزل یہ ہے کہ احساس ملکیت ہی باقی نہ رہ جائے. کچھ نہیں، نہ میں نہ کوئی چیز میری. لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں شرک اور بدعت اور توحید کا فلسفہ. کون ہے جو شرک میں مبتلا نہیں ہے؟ کون ہے جو اس مرتبہ توحید پر فائز ہے؟ بس ابھی اشارہ کر رہا ہوں 2-3 فقروں میں. لوگ دیکھیے ساتھ ساتھ چلنے دیجئے بہت سی باتیں. ہمارے نفس کی اصلاح بھی ہوتی رہے، گھر کی اصلاح بھی ہوتی رہے، معاشرے کی اصلاح بھی ہوتی رہے. تو اب 2 باتیں تو میں نے عرض کی تھیں کہ حسد نہ ہو تو سمجھو دل میں توحید کی روشنی ہے، اور شکر کا جذبہ پیدا ہو جو کچھ ہے اپنے پاس اس پر سمجھو توحید کی روشنی. یہ دونوں روشنیاں ابھر ہی نہیں سکتی جب تک کہ سب سے پہلے توحید کی روشنی انا کی تاریکی کو نہ مٹا دے. میں اور میرا، ہر جگہ میں اور میرا. جو جدید کلچر ابھر رہا ہے اس میں فتنہ کیوں ہے، فساد کیوں ہے، رشتے ٹوٹ کیوں رہے ہیں، وفاداریاں ختم کیوں ہو رہی ہیں؟ بچے ماں باپ کے وفادار نہیں، ماں باپ بچوں کے وفادار اور شفیق نہیں، شوہر بیوی کا وفادار نہیں، بیوی شوہر کی وفادار نہیں، بھائی بھائی کا وفادار نہیں، دوست دوست کا وفادار نہیں. اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے تعلیمی نظام میں نقص ہے. وہ جو گلوبل سویلائزیشن نیا پیدا کیا جا رہا ہے، جس کی بنیاد کیپٹلزم ہے، جس کی بنیاد انانیت ہے، اس میں ایک چیز ہے، ہر بچہ آئی اور می میں مبتلا ہے. کہتے ہیں بیٹا چلیے مجلس میں کیوں جاؤں، مجھے کیا ملے گا. اچھا مجلس تو چلیں بیٹا وہ چچا کے ہاں چلیں، آپ جائیے، میں اتنی دیر میں کچھ کارٹون دیکھ لوں گا. بالش بھر کا وجود ہے، باپ کو جواب دے رہے ہیں، باپ کو جواب دے رہے ہیں، دادا سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ جائیے، مجھے کیا ملے گا، میں اتنی دیر میں ٹی وی دیکھ لوں گا، کارٹون دیکھ لوں گا. یہ بچپن سے اور اس چیز کو انکریج کیا جا رہا ہے، اسکولوں میں انکریج کیا جا رہا ہے. یہ مورل ویلیوز ہیں، چمپینزین مورل ویلیوز، ہیومن مورل ویلیوز تو نہیں ہیں یہ جو پیدا کی جا رہی ہیں تاکہ انسان سے دوبارہ جدید بندر وجود میں آ جائے. یہ میوٹیشن کا عمل جاری ہے، ایوولوشن کا پروسیس، اس میں ہم بھی مدد کر رہے ہیں. برا نہ مانیے گا، ہم بھی مدد کر رہے ہیں. تو جناب والا ہم کیوں جائیں؟ ہم اور میں اور میرا، ہر جگہ میں اور میرا. اور یہ جذبہ اتنا بلند ہے کہ کہیں کہیں ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہم شرک میں مبتلا ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ شرک میں مبتلا ہیں. اگر یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے
کہ معجزہ اللہ کا یا رسول کا؟ معجزہ اللہ کا یا امام کا؟ اور کوئی کہے نہیں رسول کا معجزہ، کہیں گے شرک. امام کا معجزہ شرک. ارے بھی رسول کو رسول بنایا کس نے؟ اللہ نے. تو جب اللہ نے انہیں علم عطا کیا، اللہ نے وحی نازل فرمائی، اللہ نے انہیں اعجاز ظاہر کرنے کی قوت بھی دی، تو اسی کی عطا ہے. اب آپ چاہیں اس کا کہیں چاہے ان کا کہیں، وہاں تو شرک ابھرتا ہے. اور جب آپ اپنے بچے کو اپنا بچہ کہتے ہیں، تو شرک کا احساس نہیں ہوتا. یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا پیسہ ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میرا روپیہ ہے. اس وقت نہیں احساس ہوتا. بس دو جملوں میں بہت بڑی بحث سمیٹ رہا ہوں. یہ شرک ہے. اور دینی جذبے میں آ کر جب کہتے ہیں دیکھیے میں تو یتیموں کے لیے بہت کام کرتا ہوں اور میں نے کتنے یتیموں کی پرورش کی، اور خدا کی قسم میں یتیموں کی پرورش بھی بالکل ایسے کرتا ہوں جیسے میں اپنے بچے کی کرتا ہوں. یتیموں کی تربیت ایسی کرتا ہوں جیسے میں اپنے بچے کی کرتا ہوں. ارے یہاں بھی شرک ہے. جب تک اپنے بچے کو اپنا بچہ سمجھو گے مشرک رہو گے. جب اس بچے کو امانت خدا سمجھو گے تو توحید ہوگی. جب تک اپنے پیسے کو اپنا پیسہ سمجھو گے مشرک رہو گے. جب اپنے پیسے کو عطیہ الہی سمجھو گے تب توحید جلوہ فرما ہوگی. اور اسی لیے قرآن نے کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ مال اور دنیا، یہ مال، یہ زر، یہ دھن دولت اور یہ بچے، یہ زینت دنیا ہے. تم اس مال کو خدا کا عطیہ سمجھ کر، اس اولاد کو خدا کی امانت سمجھ کر اس عطیہ خدا کو اس امانت الہی پر صرف کرو. اور پھر امید اولاد سے نہ رکھو. شرک در شرک کہاں ہوتا ہے؟ جب ہم اولاد کی تربیت یہ سوچ کے کرتے ہیں آج ہم اس کی تربیت کر رہے ہیں، آج اس پر خرچ کر رہے ہیں اور کل یہ ہمارے کام آئے گا. یہ بیدارانہ شفقت نہیں، یہ تاجرانہ انویسٹمنٹ ہے. بیدارانہ شفقت نہیں ہے. یہ بچے سے اولاد سے اور بچے سے آس لگانا، امید لگانا شرک ہے، کفر ہے. اس کو امانت خدا سمجھ کر، اپنی دولت کو عطیہ خدا سمجھ کر اس میں خرچ کرو. اور اس کے بعد لو لگاؤ خدا سے، امید لگاؤ خدا سے. پروردگار تو نے امانت دی ہے، تیری امانت سمجھ کے تربیت کر رہا ہوں. اگر تربیت میں کوئی کمی رہ جائے تو معاف کرنا. پروردگار تو نے مال عطا کیا، تیرا مال تیری امانت پہ صرف کر رہا ہوں، کہیں غلطی ہو جائے تو معاف کرنا. اور پروردگار اس کا اجر ہم ان سے کیا لیں گے؟ تو ہی ہے اجر دینے والا. اب توحید جلوہ فرما ہوگی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب توحید جلوہ فرما ہوگی. اور جب توحید ایسی ہو تب یہ ہوتا ہے کہ خطرات اگر اپنی ذات پر ہیں، بچے کی ذات پر ہیں تو بچوں کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے. لیکن اگر خدا کی ذات کے متعلق کوئی مسئلہ ہے، اگر توحید خطرے میں ہے تو انہی بچوں کو مائیں خوشی خوشی میدان میں بھیج دیتے. بس اب سمجھو کہ کربلا کی ماؤں کے پاس توحید کا کیسا جذبہ تھا، توحید کا کیسا شعور تھا، توحید کا کیسا شعور اور توحید کا کیسا جذبہ. اور جو خانوادہ رسالت ہے وہی نہیں جو ان سے نسبت قائم کر لے. کل میں نے کہا تھا کہ کچھ تعلق بلا فصل ہوتا ہے، کچھ فصل کے ساتھ.
یہ ٹیوب میں روشنی آ رہی ہے، چونکہ ٹیوب براہ راست الیکٹرک کرنٹ سے جڑا ہوا ہے، لیکن اس کی روشنی جہاں جہاں پڑ رہی ہے وہ جگہیں بھی نورانی ہوتی جا رہی ہیں، روشن ہوتی جا رہی ہیں۔ کربلا میں حسین کی ذات بلا فصل خلیفہ خدا، اور حسین کی روشنی جہاں جہاں پہنچ گئی تو حر کو دیکھو کیسا باطل کے لشکر سے نکل کے حق کی طرف آ گیا، اور تنہا نہیں آیا، ساتھ میں بیٹا بھی ہے، ساتھ میں بھائی بھی ہے، ساتھ میں غلام بھی ہے۔ اب سمجھے؟ اب سمجھے؟ اور حر نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ بس یہ جذبہ دیکھ لو۔ محرم کی آئندہ تاریخوں میں ذکر ہوگا، اکبر کا ذکر ہوگا، قاسم کا ذکر ہوگا، اصغر کا ذکر ہوگا، لیکن آج ذرا حر کا جذبہ تو دیکھو کہ حر بعد میں میدان میں گئے، پہلے بیٹا گیا۔ بس میرا وقت تمام ہو چکا، وقت تمام ہو چکا، بس اب کتنے مناظر بتاؤں؟ کیا وہ منظر آپ کے سامنے دہراؤں؟ وہ منظر کہ جب شب عاشور سر نہڑائے ہوئے پوری رات حر اپنے فرس پہ بیٹھا رہا، حر اپنے گھوڑے پر پشت فرس پہ بیٹھے رہے، بے قرار، بے چین، چہرے کا رنگ متغیر، اور خیمے میں دسترخوان بچھا رہا، خنک اور لذیذ پانی رکھا رہا، غلام بار بار آ کے کہتا رہا آقا کھانا تناول فرما لیں، کھانا کھا لیں۔ بھائی آیا، جب بیٹا قریب آیا تو حر نے ایک عجیب نگاہ سے بیٹے کو دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ ذرا غور تو کرو، میرے کانوں میں کچھ آوازیں آ رہی ہیں، تم بھی سن رہے ہو؟ بیٹے نے اشارہ سمجھ لیا، کہا میں بھی سن رہا ہوں۔ کہا کیا سن رہے ہو؟ کہا خیام حسینی سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آلاتش آلاتش کی آواز آ رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کہا بتاؤ یہ وہی حسین ہے نا جنہوں نے ہمیں، تمہیں اور ہمارے پورے لشکر کو پانی پلایا تھا؟ حسین کے ننھے ننھے بچے پیاسے رہے اور ہم اپنی پیاس بجھا لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حر نے پانی نہیں پیا، حر نے کھانا نہیں کھایا، پوری شب گزر گئی۔ ایک منظر یہ ہے۔ دوسرا منظر، حر نے جب ارادہ کر لیا صبح عاشورہ کے اب جانا ہے، تو شجاعت دیکھو اہل توحید کی، پیسر سعد کے سامنے گئے اور کہا کیا تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حسین کے ساتھ جنگ ہوگی؟ اللہ، مجھے تو خطابت آتی نہیں، مجھے نہ فضائل بیان کرنے آتے ہیں نہ مصائب بیان کرنے آتے ہیں، میں مبالغہ نہیں کرتا، ٹوٹے پھوٹے جملے جو مجھے تاریخ میں لکھے ہوئے یاد ہیں وہ سنا رہا ہوں۔ تاریخ پڑھو، تاریخ میں پیسر سعد نے جواب دیا خدا کی قسم حسین سے جنگ کروں گا، اور ایسی جنگ کروں گا، حسین کو اس طرح قتل کروں گا کہ یادگار رہے گا یہ واقعہ تاریخ میں۔ حر لرز گیا، مگر اس نے درست لہجے میں کہا اچھا تو میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اور حسین کی طرف آ گئے، اور حسین کی طرف آئے، مگر آنے سے پہلے اپنے خادم کو بلایا، ذرا میرے رومال سے میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ ایک خاص ہیئت اختیار کی، اور آنے کے بعد فرزند رسول کی قدم بوسی کی، آقا کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ حسین نے حر کو معاف کیا، حر کو جنت کا مژدہ سنایا، کہا میں نے معاف کیا،
میرے خدا نے معاف کیا. اور تیری ماں نے تیرا نام بہت اچھا رکھا تھا, تو دنیا میں بھی ہور ہے, آخرت میں بھی ہور ہے. مگر ساتھ میں کہا ہور آج روز عاشور آیا ہے, ہمارے پاس مہمان کی تواضع کے لیے پانی بھی نہیں ہے. اور نے کہا آقا فرزند رسول تواضع کا محل نہیں ہے, اجازت دیجیے. اور جہاد کا سلسلہ شروع ہوا, جہاد کا سلسلہ شروع ہوا. حر نے جنگ کی, حر کے غلام نے جنگ کی, حر کے بھائی نے جنگ کی, حر کے بیٹے نے جنگ کی. میں سب نہیں پڑھ سکتا, اب ایک لمحہ بھی میرے پاس نہیں ہے. بس ایک جملہ کہوں, حر سے پہلے حر کا بیٹا گیا, شہید ہو گیا, قربان ہو گیا. جب حر کے بیٹے نے آواز دی میرے بابا آخری سلام, یا حسین یا حسین. جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے, جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے, جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے, جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے. وہ رہتا نہیں پرنا سدا رہتا ہے, جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے, وہ رہتا نہیں پرنا. ہو دل میں آل نبی کی الفت تو آندھیاں کیسی یہ ہوا کیا, ہو دل میں آل نبی کی الفت تو آندھیاں کیسی یہ ہوا کیا. یقین آئے تو کربلا کے دیے کو دیکھو وہ بجھ گیا کیا. ہم ایسے مولا کو مانتے ہیں جو دہر سے کامیاب گزرا. ہم ایسے مولا کو مانتے ہیں جو دہر سے کامیاب گزرا. شہادتیں ہیں ہمارا ورثہ, ہمیں ہلاکت سے واسطہ کیا. ہو دل میں آل نبی کی الفت تو آندھیاں کیسی یہ ہوا کیا.